میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایک بار پھر اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ جس خوشی کے موقع پر شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے، رب کریم اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، زوجین کے درمیان، خاندانوں کے درمیان محبت، پیار اور الفت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب یہ 3 خوبصورت کیٹیگریز کون سی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو شخص میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، یعنی کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہاں یہ دیکھیں کہ پریشانی دور کرنے والا اتنا پسند ہے تو پریشانی پیدا کرنے والا کتنا ناپسندیدہ ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو کچھ لوگ واقعی راحتیں پہنچاتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں، مگر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ٹینشن کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ پرابلم سالور ہوتے ہیں، کچھ پرابلم کریٹر ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہم غور کریں کہ ہمارے وجود سے لوگوں کو آسانیاں ملتی ہیں یا لوگوں کو ٹینشن ملتی ہے۔ اب اس میں سب طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوست بڑے خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں، رشتہ دار بڑے خوش ہوتے ہیں، پڑوسی پریشان ہوتے ہیں، پڑوسی مطمئن ہوتے ہیں تو جناب جس سے کاروبار کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، مزہ اس میں ہے کہ ہر طرف میری وجہ سے آسانی ہو، راحتیں ہو، پریشانیاں لوگوں کی دور ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کیجئے۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اسے زندہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ درود شریف ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو کثرت سے پڑھتے رہیں دنیا میں تو برکتیں ملیں گی، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی رب عز و جل کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑی بلند خوبصورت سی عمارت دیکھی۔ نبی پاک نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یہ فلاں صحابی نے بنائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنا تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری، مگر آپ نے اس کا کوئی اظہار نہیں فرمایا۔ بعد میں جب وہ صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں گئے جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی تھی، عمارت بنائی تھی، تو پیارے آقا کو انہوں نے جب سلام کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا، یعنی ان سے چہرہ پھیر لیا۔ تو وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے، دوبارہ پیارے آقا کی طرف گئے تو نبی پاک نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ تو اب جب چند بار ایسے ہی ہوا تو وہ صحابی رسول بڑے پریشان تھے کہ معاملہ کیا ہے، نبی پاک مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ تو بقیہ صحابہ نے بتایا کہ تمہارے گھر کے قریب سے جو تم نے بلند عمارت بنائی تھی اس کے قریب سے گزرے تھے، اور وہاں جب پتہ چلا کہ تم نے وہ عمارت بنائی ہے تو نبی پاک کو یہ ناگوار گزرا ہے۔ کوئی ورڈ نہیں فرمایا، کوئی اظہار نہیں فرمایا، ناجائز و حرام نہیں فرمایا، توڑنے کا حکم نہیں دیا، جسٹ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تھا۔ صحابی رسول کے لیے اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ یہ گئے اور جا کر اس پوری عمارت کو گرا دیا، ڈیمولش کیا، گراؤنڈ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ دنوں بعد نبی پاک پھر وہاں سے گزرے تو فرمایا وہ عمارت کہاں گئی؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ کی جو ہے وہ ناراضی کے خوف سے، آپ کی ناگواری کا جو وجہ تھی اس کی وجہ سے عمارت ہی میں نے گرا دی۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، بے شک ہر عمارت اس کے مالک کے لیے وبال ہے، البتہ جو ضرورتاً بنائی گئی ہو۔ اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں
کہ اس حدیث پاک سے لفظ وبال سے مراد اگر گناہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہر عمارت جو بلا ضرورت، جو صرف فخر و تکبر کے لیے بنائی جائے، یہ عمل ناجائز ہے. فخر و تکبر کا ہر کام حرام ہے. اور اگر یہاں لفظ وبال سے مراد آخرت کا بوجھ ہے تو ہر وہ عمارت اس میں داخل ہے جو بلا ضرورت بنائی جائے. تو اب پتہ یہ چلا اس حدیث سے دو باتیں سیکھنی ہیں کہ دکھاوے کے لیے، فخر و تکبر کے لیے، چاہے وہ عمارت ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ سواری ہو، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس پہ لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے بندہ کرتا ہے، تو یہ بنانے والے کے لیے اور ان چیزوں کے مالک کے لیے وبال بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے، جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. اور یہ نبی پاک اس کو پسند نہیں فرماتے. ضرورتاً بنائے تو اور بات ہے، اس میں اچھی نیتیں شامل ہونی چاہیے. آج کل گھر بنانے کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ گھر اگر اس سوچ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے کہ پوری سوسائٹی کا سب سے اچھا گھر بناؤں گا، فلاں رشتہ دار نے بنایا، میں بنا کر دکھاؤں گا کہ اس سے اچھا گھر میرا ہے، میرے گھر میں لوگ داخل ہوں تو میری شان و شوکت کا پتہ چلے. تو گھر تو تھا مگر نیت کیا ہو گئی؟ فخر کی، تکبر کی، دکھلاوے کی. تو یہ پھر گھر ہو یا عمارت ہو یا آفس ہو یا سواری ہو، اب اس کو آپ سوچتے چلے جائیں، جو جو چیز دکھاوے تکبر کے لیے تو سب یہ وبال بن جائے گا. آپ گھر بنائیں کہ راحت و سکون کے لیے گھر بنا رہا ہوں، اس گھر میں کوئی نماز کی جگہ بھی بناؤں گا، اس گھر میں انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھا جائے گا، اس گھر میں جو بچے ہیں گھر والے ان کو راحت و سکون ملے گا، مہمان آئیں گے تو ان کی مہمان نوازی کروں گا. نیت بدلنے سے پھر چیزیں درست ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بار بڑی پیاری بات فرمائی کہ گھر میں ایک روشن دان بندہ لگاتا ہے، کھڑکی، کیا نیت ہے کہ جناب ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی، کوئی ثواب نہیں ہے. مگر اسی کھڑکی کو لگاتے ہوئے یہ بھی نیت کر لے کہ اذان کی آواز بھی آئے گی، ہوا روشنی رک نہیں جائے گی، وہ بھی آئے گی، مگر اب یہ کھڑکی لگانا بھی ثواب ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کبھی تکبر اور فخر کے لیے چیزیں نہیں لینی چاہیے کہ میں فلاں کو نیچا دکھاؤں. اچھی سواری نعمت ہے، آپ گاڑی لے، اچھی کس نے منع کی، لیکن اس لیے لے کہ میں بتاؤں لوگوں کہ میں کیسا ہوں اور میرے پاس کیا کر رو فر ہے. تو پھر تکبر کرنے والا رب کو پسند نہیں ہے. اللہ نیتوں کا اخلاص نصیب فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی جو میرا آج بیان کا موضوع ہے کہ اس حدیث میں پیارے آقا نے منع نہیں کیا تھا، انہیں گرانے کا نہیں فرمایا، مگر پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزری اپنی کروڑوں، اس زمانے کے کروڑوں روپے ہوں گے جو بھی قیمت تھی، اس کو زیرو کر دیا. یہ صحابہ کرام کی نرالی ادائیں ہیں. مگر ہم کیا، آج میں وہ کچھ حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں نبی پاک نے صراحتاً، ڈیلیبریٹلی، کلیئرٹی کے ساتھ کچھ ایسی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں جس میں میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ ہی ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم سے رشتہ ہی کوئی نہیں اس کا، جو یہ کام کرے. اب ایک تو پرابلم یہ، ہم نے وہ حدیثیں ہی نہیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم یہ علم بھی تو حاصل نہیں کرتے نا. میں آج چلیں بیان شروع کرنے سے پہلے ایک مشورہ دے دیتا ہوں ان عاشقان رسول سے جو نبی پاک سے واقعی محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. دو قسم کی حدیثیں ہیں. ایک کیٹیگری ان حدیثوں کی ہے جس میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے، دا بیسٹ امنگسٹ یو. اس میں کئی حدیثیں ہیں جس میں پیارے آقا نے کچھ اعمال بتائے، جو ایسا کرے وہ تم میں بہترین ہے، جو ایسا کرے وہ تم میں بہترین ہے. سبحان اللہ، اگر میں ان کاموں کو کرنا شروع کر دوں اور میرے آقا مجھے بہترین فرمائیں تو اصل بہترین ہی وہ ہے جسے نبی پاک فرمائیں. ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کون بہترین ہے. بھائی اس سے پوچھو نا جو سب سے بہترین ہے. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، وہ فرما دے کون بہترین ہے تو اصل بہترین تو وہ ہے. تو اس کی لسٹ ہونی چاہیے، ٹو ڈو لسٹ، جو کرنے والے کام ہیں کہ یار ان کو کسی طرح پکڑ لوں. آقا فرماتے بہترین یہ ہے. ایک حدیث پاک کی کیٹیگری وہ ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جو یہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اس کی لسٹ بھی سامنے رکھیں، کہیں میں یہ تو نہیں کر رہا. تو یہ دو کیٹیگریز کو پڑھتے رہنا چاہیے. اب آپ کہیں جناب لاکھوں حدیثیں، ہزاروں حدیثیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ دعوت اسلامی والے صرف پرابلم بتاتے نہیں ہیں، سولوشن بھی ساتھ دیتے ہیں. الحمدللہ، اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. مکتبۃ المدینہ نے دو بڑی پیاری کتابیں شائع کر دی ہیں، چاہے تو نوٹ کر لیں. ایک کتاب کا نام ہے بہتر کون،
اور ایک کتاب کا نام ہے ہم میں سے نہیں. یہ دونوں کتابیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں, فری. ابھی چاہیں ابھی کر لیں. پیسے کمانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ کتابیں خریدیں, میں بیچنے آیا ہوں, ایسا کچھ نہیں. میں بتانے آیا ہوں کہ یہ ساری حدیثیں یہ دو کتابوں میں موجود ہیں. اچھا پھر پتہ کیا کریں, ایک دن بیٹھیں اس کی لسٹ بنا لیں, مختصر سی اس کی فہرست بن جائے گی کہ کون کون سے کام ہیں جو کرنے کے نہیں ہیں, کون سے ہیں جو کرنے کے ہیں. یقین کریں پیارے آقا راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. تو آج چونکہ اب میں ساری حدیثیں تو بیان نہیں کر سکتا, چلیں تم میں سے بہترین کون ہے اس میں سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب میں چیک کروں میں اس میں ہوں کہ نہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی کو سکھاتا ہوں, نہیں تو شروع کر دیں آج سے, کل سے شروع کر دیں. ماشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان مسجدوں میں رات کو لگتے ہیں, فجر کے بعد لگتے ہیں, چلے جائیں. قاری صاحب ہمیں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ کو اچھا پڑھانا آتا ہے, آپ پڑھانا شروع کر دیں. بہترین بننا ہے نا, سرٹیفکیٹ لینا ہے نبی پاک سے. آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا. آن لائن پڑھنا شروع کر دیں, گھر میں پڑھانا شروع کر دیں. دعوت اسلامی کا مدرسوں کو چھوڑیں, اپنے گھر میں پڑھانا شروع کر دیں. مجھے نبی پاک کے بہترین لوگوں میں جو فرماتے اس میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک حدیث بتائی, ایسی بہت ساری ہیں. اب میں وہ حدیثیں 2-3 بیان کرنے آیا ہوں جس میں نبی پاک نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں جو تم میں سے, ہم میں سے ہی نہیں, جو یہ کام کرے. اب یہ پہلی حدیث جو ہے یہ بھی قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے. اللہ کے حبیب فرماتے لیس منا من لم یتغن بالقرآن, یعنی جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اب علماء کہتے ہیں یتغنا سے مراد کیا ہے؟ خوش الہانی اور اچھے لہجے سے پڑھنا. اس کا مطلب یہ نہیں جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دے, وہ جتنا بہتر پڑھ سکتا ہے, یعنی یہاں مخارج بھی ٹھیک ہوں, اچھا پڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہو, بے دلی سے نہیں خوش دلی سے پڑھنے کی کوشش کرے. اب یہ تو سچی بات ہے کہ ڈرانے والی حدیث ہے کہ خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو جو قرآن ہی سرے سے نہ پڑھے اس کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تو قرآن پڑھنے والا ہے مگر خوش الہانی سے نہیں پڑھ رہا ہے, اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. جو قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے, قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا, پورا سال ہی گھر میں قرآن پاک نہیں کھل رہا, موبائل فون اتنا استعمال اور قرآن کو چھوتا ہی نہیں ہے, بتائیے وہ کیسا ہوگا؟ ایک اور حدیث پاک ہے, نبی پاک فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. بتائے نا میرے اور آپ کے سینے میں کتنا قرآن ہے صبح سے شام تک. اب تو موبائل فون بھی بتا دیتا ہے کہ آج آپ نے پورے دن میں کتنے گھنٹے یوز کیا ہے, اسکرین ٹائم جس کو کہتے ہیں, اتنی بار یہ سافٹ ویئر آپ نے اوپن کیا ہے. کبھی سوچا کہ یار اتنے گھنٹے موبائل کو, چند منٹ قرآن کو نہیں. میں نے کئی بار اپنے بیان میں جملہ کہا ہے کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا, سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, قرآن تھام لو, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے نا کہ سورہ ملک پڑھنے والے کی سورہ ملک قبر میں شفاعت کرے گی, عذاب سے بچائے گی. قرآن قبر میں آ کے بچائے گا. مگر nobody have time to read Quran, even nobody have time to understand Quran. قرآن پڑھنا ہے, درست پڑھنا ہے, اچھا پڑھنا ہے, خوش الہانی سے پڑھنا ہے, شوق سے پڑھنا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب ہم غور کر لیں کہ ہم قرآن سے دور رہ کر کتنی اپنی زندگی کو ضائع کر رہے. ایک بار ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں سے جا رہے تھے, تو آپ نے ایک گانے والے کو دیکھا, گویا تھا, آواز بہت اچھی تھی اس کی, وہ گانے گا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتی, اتنی اچھی آواز ہے, کاش یہ اس سے تلاوت کرتا. یہ کہہ کر آپ تو تشریف لے گئے. اس گویے کو کسی نے بتا دیا کہ یار صحابی رسول گزرے تھے تمہارے بارے میں ہی کہہ کر گئے. اس کو اتنی شرم آئی, اس کو جملہ اتنا پیارا لگا, سچی توبہ کی, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ رہنے لگا. کچھ ہی عرصے میں قرآن کریم کا عالم اور قاری بن گیا. یہی آرزو ہو جو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. اچھا بزرگوں کا طریقہ بھی بڑا اچھا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات نا لڑنا جھگڑنا بد دعائیں دینا یہ بہت زیادہ. انہوں نے کیا کیا, بد دعا نہیں دی, دعا دی. آواز اچھی ہے, کاش قرآن پڑھنے لگ جائے. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کئی کشتی میں جا رہے تھے, تو برابر سے ایک کشتی گزری جس میں لوگ ناچ گانے شراب الٹے سیدھے کام کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت دعا کریں یہ غرق ہو جائے, یہ کشتی والے غرق ہو جائیں. بزرگ نے فرمایا اللہ ان کو اس سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے. تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی دعا کی ہے, یہ ناچ گانے کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, ہمیں تنگ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور خوشیاں نصیب فرمائے.
تھوڑی دیر ہوئی تو جب یہ کشتی دونوں کنارے پہ لگی نا، وہ سارے لوگ آئے اور اس اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ توبہ کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہ توبہ دعا قبول ہو گئی نا۔ کہ کیسے قبول ہوئی؟ کہ اصلی خوشی کیا ہے؟ جنت کی خوشی ہے نا۔ میں نے دعا کی تھی اللہ اور اچھی خوشیاں دے، تو جنت کی خوشی تو جب ملے گی جب یہ توبہ کریں گے، تو یہ کیوں دعا کرنی برباد ہو جائیں؟ اللہ ان کو سے ہدایت دے دے۔ اللہ دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہر معاملے میں نیگیٹیوٹی، لڑائی جھگڑا، فائٹ، اسلام اس بات کی بات نہیں ہمیں درس دیتا۔ ہم پیار سے بھی اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، دعا کر کے سمجھا سکتے ہیں، دلیل سے سمجھا سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا مناسب نہیں ہوا کرتا ہر معاملے میں۔ تو بہرحال تو یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ اچھی آواز ہے تو تلاوت قرآن کریں، خوش الہانی سے پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اچھا یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں بھی جاتا تقریباً روزی کہیں نہ کہیں جا رہے ہو تو کہتے ہیں ہمارے بچے نے اتنے پارے حفظ کر لیے، بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کبھی حفظ تکمیل کی محفل ہوتی ہے، مگر اس کے والد سے پوچھے بھائی آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یعنی لوگ اپنے بچے کو قرآن سکھا کر سمجھتے میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، میرا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن سب نے پڑھنا ہے۔ بچہ پڑھ لے تو والد تھوڑی فارغ ہو جائے گا، آپ کا بچہ آپ کے بدلے کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، نماز بھی آپ کو خود پڑھنی ہے۔ تو اگر بچہ نیک بن بھی رہا ہے تو والد کو بھی نیک بننا ہے، ماں کو بھی نیک بننا ہے، بھائی بہنوں کو بھی نیک بننا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بہرحال ایک حدیث آپ نے سنی، ایک اور حدیث سنیے۔ آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی سنت سے جو منہ موڑ لے، سنت میں انوالو ہونا پسند نہیں کرتا، وہ آقا کے ساتھ نہیں ہے۔ علماء کرام اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں مطلب یہ کہ جو بندہ کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام ہی سے خارج ہے، اور جو بلا عذر سنت چھوڑنے کا عادی ہو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ اور پرہیزگار لوگوں میں سے نہیں۔ اب یہاں ایک عجب فینومنا شروع ہو گیا، جب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں۔ یعنی سنت جیسے ہی دماغ میں لفظ آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑ دینی چاہیے، یہ فرض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سنت ہے چلو رہنے دو کوئی بات، سنت ہی ہے نا۔ اتنا گرانٹڈ لے لیا ہے سنت کو، اتنا نارملائز کر دیا ہے، حالانکہ سنت کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کانا معی فی الجنہ۔ ارے سنت تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ تھا، اور ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے کوئی بات نہیں یار، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، عمل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ ایک طرف فرما رہے جو سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں، اور ایک طرف فرما رہے سنت پر عمل کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو پھر کتنی اہمیت ہوئی سنت کی۔ لیکن آج بہت برا حال ہے، سنتوں سے بہت دوری ہے، ہمارے گفتار میں، ہمارے کردار میں، ہمارے لباس میں، ہمارے انداز میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے فیملی میں۔ چیک تو کرو کتنی سنتیں ہیں، اور کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جس پہ ٹائم بھی نہیں لگتا، کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن بندہ کرتا چلا جائے۔ اگر ذہن بنا ہوا ہو، اب پانی پڑا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ سے پیوں یا الٹے ہاتھ سے پیوں ایک ہی وقت لگے گا، کھڑے ہو کے پیوں یا بیٹھ کے پیوں ایک ہی ٹائم لگے گا، ایک سانس میں پیوں یا 3 سانس میں پیوں اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ لیکن اگر ذہن بن جائے کہ مجھے پانی بھی پینا ہے تو نبی پاک کے طریقے پر پینا ہے، تو پیاس بھی بجھے گی اور سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ لباس پہنتا ہوں الحمدللہ سنت کے مطابق لباس پہنے، بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ، کون منع کرتا ہے؟ بس لیکن یار نہیں فلاں آج کل تو فیشن چلا ہوا ہے نا، اب جو کسی کالے میلے گورے پیلے نے پہن لیا ہمارے نوجوانوں کو وہی پہننا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے یار کسی کے کپڑے میں سوراخ ہو گیا تو عیب ہو گیا، اب سنا ہے پینٹیں خود ہی پھاڑ پھاڑ کے پہن رہے ہیں، اتنے سوراخ ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ بندہ کہے یہ کیا پہنا ہے؟ کہہ رہے نہیں وہ فلاں انگریز نے پہنا تھا، اب سارے وہی پہن رہے ہیں۔ پہلے ایک جگہ پھٹی ہوئی تو پتہ نہیں کتنی جگہ پتارے پھاڑ پھاڑ کے پہن رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں ہم لوگ کہ نہیں یار فلاں نے ایسے ہیئر اسٹائل بنایا تو اب میں نے ایسے بنانے، فلاں نے وہ والے چشمے پہنے میں نے وہی پہننے، گھڑی اس نے۔ اب قوم ہماری کس طرف چل پڑی ہے؟ یاد رکھیے میں نے اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور یاد رکھیے جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جتنے لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں پردے میں، ہیں فلاں نے ایسے کپڑے پہن لیے اب عورتوں کو بھی وہی کپڑے پہننے، فلاں نے وہ زیور پہنے اسی کو فالو کرنا ہے، فلاں بے پردگی کا اسٹائل آ گیا اسی کو اپنانا ہے۔ شادیوں کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، خدا کے بندو سوچو تو صحیح ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کتنی اچھی یہ شادی کی محفل ہے، یہ بھی تو ایک شادی ہو رہی ہے نا، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کی نعتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک میں آپ کو دل جل رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک آج کل فارمیلٹی بن گئی ہے۔ اللہ کرے اس فیملی نے ایسا نہ کیا ہو،
ورنہ اب فارمیلٹی کیا بن گئی ہے کہ 5 فنکشن کرنے، ایک نعت خوانی بھی کر لو، باقی 4 میں جو کرنا ہے کرو. پھر تو آپ مذاق کر رہے ہیں نا. آپ خود سوچیں. میں تو بزرگوں کی بجائے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں بیان میں کہ میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، آپ میں سے جس کی شادی ہونے والی ہے نا، آپ ایک اسٹینڈ لے لیں. میں آپ کو بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں. ایک اسٹینڈ لے لو. اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے کہ میری شادی میں بتا دیں ابھی سے گھر والوں کو، کوئی ایسا کام مت کرنا جس میں میرے رب اور میرے آقا ناراض ہو جائے. اس کی وجہ بتاؤں؟ سب ذرا مل کر جواب دو گے تو وجہ بھی سمجھ آ جائے گی. خوشیاں دینے والا کون ہے؟ بتائیے، زور سے بتائیے. دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ جب آگے کی ساری خوشیاں دینی رب نے ہیں اور میں نے شادی میں ہی اپنے رب کو ناراض کر لیا تو بقیہ لائف کی خوشیاں کس سے مانگوں گا؟ ہم نے دیکھا، ہمیں آ کے لوگوں نے بتایا کہ ایک گلوکار کو 1 کروڑ روپے دیے گئے ہیں. پتہ نہیں کتنی قسم کی نائٹ، پتہ نہیں تو نام بھی مجھے نہیں آتا، ڈھولک نہ. پہلے تو ہماری شادیاں جب ہوئی تھی تب سنتے تھے وہ مایوں اور کیا کہتے ہیں مہندی نائٹ. اب تو پتہ نہیں رنگ پارٹی الگ ہے، تو کوئی ڈیسٹینیشن نائٹ الگ ہے، تو رات کو لڑکے لڑکیاں مل کر ناچتے ہیں وہ نائٹ الگ ہے. 50 قسم کی نائٹس ہیں. اور اتنے سارے فنکشن، اتنے سارے حرام کام کر کے ہم شادی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں بچی خوش نہیں ہے سسرال میں جا کر. بچوں کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب دعا کریں، بچے میرے خوش نہیں ہیں سسرال میں. آپ نے کیا کیا؟ رب کو کتنا ناراض کیا. میں آپ کو ایک عجیب سی بات، اللہ کرے سمجھ آ جائے میرے نوجوانوں کو، کیونکہ بزرگوں کو بعض اوقات سمجھ آتی ہے، بچوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. میں بچوں کو ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. اللہ کرے میرا یہ شارٹ کلپ نکال کر سارے نوجوانوں کو بھیجیے گا کہ میں آپ ڈائریکٹ بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے دوست راضی، میری فیملی راضی، اور جو خوشی دینے والا مالک ہے وہ ناراض. مجھے سچ بتاؤ، دل سے پوچھو، یہ خوشی ہے کیا؟ آگے خوشی نہیں چاہیے؟ خالی شادی کرنی ہے، فنکشن ہی دکھانا ہے لوگوں کو، آگے لائف نہیں گزارنی خوشیوں والی؟ خدا را یہ بے وقوفی چھوڑ دیجئے. اپنی خوشیوں میں دینے والے رب کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ اچھا یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے. آپ شیطان کی گیم دیکھیں. یہ شیطان نے بہت خطرناک سافٹ ویئر لانچ کیا ہے کہ whenever we try to celebrate anything، صرف شادی نہیں، جب بھی کوئی خوشی ہم مناتے ہیں، بچہ دینے والا رب ہے، اولاد رب دیتا ہے نا. اس کی پیدائش کی خوشی میں پارٹی کی، اللہ کو ناراض کیا. بچہ تھوڑا بڑا ہوا، برتھ ڈے آ گئی، اللہ کو ناراض کیا. اللہ نے نیا گھر دیا، نئے گھر کی دعوت کی، پارٹی کی، اللہ کو ناراض کیا. اللہ نے نیا کاروبار دیا، اپنے کاروبار کا افتتاحی فنکشن رکھا، اوپننگ سیریمنی رکھی، اس میں بھی رب کو ناراض کیا. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کر کیا رہے ہیں ہم؟ اللہ دیے جا رہا ہے، ہم اسی کو ناراض کیے جا رہے ہیں. اور پھر جب وہ چھین لیتا ہے، جب نعمت عذاب بن جاتی ہے، جب زوال نعمت آ جاتا ہے، جب کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، جب فیملی میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، دعا کریں، کوئی تعویذ دے دیں. بھئی تم نے کسر کون سی چھوڑی؟ مجھے بتائے نا. یہ عقل بندی ہے کہ رب دیے جا رہا ہے، ہر خوشی میں اللہ کو ناراض. میرے نوجوانوں آج ایک فارمولہ لے جاؤ، خدا کی قسم اللہ کی رحمت سے خوش رہو گے کہ میں آج کے بعد ایسی خوشی نہیں مناؤں گا جس میں میرا رب ناراض ہو جائے. میں ہمیشہ ایسی خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، اور نعمت دینے والا میرا رب بھی راضی. آپ دیکھو پھر آپ کی خوشیاں کیسی بڑھتی ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو کرے نا. ہونا کیا چاہیے؟ اللہ عطائیں بڑھائے، ہم صدقے بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں، ہم خیرات بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں. مگر ہو کیا رہا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. وہ اور نوازتا ہے، ہم اسے اور ناراض کر رہے ہیں. ایسا نہ کرو، یہ تباہی کا راستہ ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رب جب ناراض ہوتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، وہی نعمتیں عذاب بنا دی جاتی ہیں. اب آپ کہیں نعمت عذاب کیسے ہو جاتی ہے؟ ہاں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے. پیسہ عذاب بن جاتا ہے. پیسہ تو نعمت تھی، مگر کچھ لوگوں کا مال ہی ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا ہے. ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، ان کو کڈنیپنگ کا خوف ہو جاتا ہے، ان کا کوئی پیسے لے جاتا ہے، وہ خود بیمار ہو جاتے ہیں. عجیب عجیب ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے یہ پیسے والا نہ ہوتا تو کتنا سکھ میں تھا. وہ پیسہ ہی عذاب بن گیا اس کے لیے، باقی پیسہ نعمت تھا. اولاد عذاب بن جاتی ہے. اولاد تو بڑی نعمت ہے نا. مگر کیا ایسی اولاد کے بارے میں نہیں سنا کہ ماں باپ کو مار کے گھر سے نکال دیتی ہے؟ یہ اولاد عذاب کیسے بن گئی؟ پیسہ عذاب کیسے بن گیا؟ بیوی عذاب کیسے بن گئی؟ شادی کے بعد لوگوں کے جھگڑے ایسے ہوتے، بندہ کہتا ہے نہیں کرتا تو اچھا تھا. سب کے ساتھ نہیں ہوتا، چند کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟
چیک کرو کہیں ناشکری تو نہیں کی, اللہ نے نعمتی عذاب تو نہیں بنا دی. تو کاش یہ بات آج سیکھ جائیں, آپ بھی سیکھ جائیں, میری بہنیں بھی سیکھیں. چند لوگوں کو صرف خوش کرنا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتے ہیں فنکشنز, یہ کیوں ہوتے ہیں حرام کام؟ یار دوست کہیں گے ذرا ہماری شادی بھی زبردست قسم کی ہوئی, ذرا فنکشن ہوئے, پکچر چلیں گی, ویڈیو چلیں گی, لوگ راضی ہوں گے. چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی بھر کا وبال لے رہے ہو یار. میں پرسوں کی بات بتاتا ہوں, میں اپنے گھر کی چھت پہ رات کو دیر سے واک کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا ہمارے تھوڑا سا پیچھے رات کے 2:30 بجے تھے یا 3 بجے تھے. اب یقین کریں اتنی شدید آتش بازی ہوئی, سمجھ آ گئی رات 3 بجے کون آتش بازی کرتا ہے, کوئی بارات آئی ہوگی. میں سوچنے لگا یار ان کو اچھا لگ رہا ہے, اس بلڈنگ اطراف میں رہنے والے لوگوں کی نیند کا کیا عالم ہوا ہوگا. کوئی بزرگ گھبرا کے اٹھ گئے ہوں گے, کوئی بچہ ڈر کے اٹھ گیا ہوگا, کسی کو بڑی مشکل سے نیند کی ٹیبلٹ کھا کر نیند آئی ہوگی. یہ خوش ہو رہے اور لوگ ان کے لیے کتنی بددعائیں, کتنا دل دکھ رہا ہوگا لوگوں کا. یہ کون سی خوشی ہے یار, یہ عقل کدھر چلی گئی ہے کہ ہم لوگوں کی نیندیں برباد کر کے, حقوق العباد پامال کر کے ہم کہہ رہے ہیں میرے بچے کی شادی ہے. وہ بچے کو کیسے خوشیاں ملیں گی, ہم کیوں نہیں سمجھتے. تو بہرحال اللہ کرے, آپ کو شاید فیل ہو رہا ہوگا میں زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں, میں اپنا سمجھ کے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ خدا را اپنی آخرت برباد نہ کرو, اپنی خوشیاں برباد نہ کرو. اگر تو یہ تمہارا ایمان ہے کہ خوشیاں دینے والا رب ہے, اور یہی ایمان ہونا چاہیے, تو جب جب وہ خوشیاں دے اس کو راضی کرو, اس کو ناراض نہ کرو. اور آپ نے سنا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں. تو یہ سنت نہیں ہے شادی کا یہ انداز, سنت نہیں ہے یہ اس طرح آتش بازی کرنا اور ناچ گانے کرنا, یہ تو حرام کام ہے. ہم پہلے معاذ اللہ بولنا نہیں چاہیے, مگر یہ بزرگ بیٹھے ہیں, جب ہماری شادیاں ہوئی, پرانی بات کر رہا ہوں 25-30 سال پہلے, تو جو غلط قسم کے لوگ ہوتے تھے نا, وہ ناچنے والیاں بلواتے تھے اور لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے کہ یار فلاں کی شادی میں ناچنے والیاں آئی تھیں, اوہو اتنے برے لوگ ہیں. اور اب سنا ہے کہ باقاعدہ گھر والی لڑکیاں اور لڑکے مل کر ناچتے ہیں, پورا سٹیج بنایا جاتا ہے, اور اس کی اچھا یہ بھی غلط حرام تھا, ہمیں تو نہیں پتا تھا نا, مگر پبلک کو کیسے پتا چلا کہ اس شادی کے اس ناچنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھیں ہماری شادی میں کیسا ناچ گانا ہوا تھا. یعنی میری بہن, میرے گھر والے کس طرح ناچے, ذرا آپ بھی دیکھیں. اور اس کے اچھا پھر اس پہ یہ بھی پراؤڈ کیا جاتا ہے کہ اتنے ملین ویوز آ گئے ہمارے ناچ کے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یہ وہ ویڈیوز ہیں, اگر یہ باقی رہی اور آپ مر گئے تو مرنے کے بعد بھی مار پڑتی رہے گی, کیونکہ لوگ دیکھتے رہیں گے اور قبر میں گناہ جاریہ کا عذاب ملتا رہے گا. نہ باپ سوچ رہا ہے, نہ ماں سوچ رہی ہے. پیسہ اس لیے رب نے دیا تھا کہ یوں برباد کیا جائے, یوں لٹایا جائے. ارے اور بھی طریقے تھے پیسے خرچ کرنے کے. ہمارے خاندان میں ایک صاحب ہیں, اللہ نے ان کو بہت نوازا, ان کے بچے کی شادی ہوئی. میں نے دیکھا بڑا سمپل سا ایک پروگرام رکھا, کھانا کھلایا, شادی ختم. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کیا. کہتے ہیں بھائی میں بھی کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں, مگر میں نے ایک فارمولہ شروع سے بنایا ہے, جب بھی میرے کسی بچے کی شادی ہوتی ہے میں 2 غریب جوڑوں کی بھی شادیاں کروا دیتا ہوں. اسی پیسوں کو بچا کر بڑے بڑے فنکشن نہیں کرتا, 2 شادیاں بچوں کی کرواتا ہوں, اور ان بچوں کو کہتا ہوں میرے اس بچے کے لیے دعا کرتے رہنا. وہ اس جوڑے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, وہ بھی خوشحال رہتے ہیں, میری اولاد بھی خوشحال رہتی ہے. بیوٹیفل وے, کتنا اچھا طریقہ ہے, پیسے بھی خرچ کیے, دعاؤں کا دروازہ بھی کھل گیا. لیکن کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ تفاخر, تکبر, دکھاوا, آپ 50,000 روپے پر ہیڈ کا کھانا کھلا دو نا, جس نے بات کرنی ہے اس نے باہر جا کے پھر بھی بات ہی کرنی ہے. آپ مہمانوں کو خوش نہیں کر سکتے. آپ سمپل رہیں, اللہ نے دیا ہے کھلائیں. میں نہیں کہتا اچھا کھانا نہ کھلائیں, اچھی نیتوں کے ساتھ کھلائیں. اللہ کو ناراض کرنے والا کام یہ ناچ گانے, ڈول تماشے, آتش بازی, بے حیائی, بے پردگی سب حرام ہے. تو آج اب تو سنا ہے جوا نائٹ الگ ہو رہی ہے. مطلب میں تو کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ اچھا ہر گزرنے والے دن کے ساتھ کوئی نیا چیز ایڈ کرتے جا رہے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آخری ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں, باتیں تو بہت ساری ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب اتنا امپورٹنٹ ہے پڑوسی کہ پڑوسی راضی ہے تو رب راضی ہے, پڑوسی ناراض تو رب ناراض. آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پڑوس میں رہتا کون ہے, اور رہتا ہے تو بلے نہ رہے بھائی, اس کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, ہماری گاڑی اس کی گیٹ کے آگے کھڑی ہو جائے, میں کوئی ٹینشن نہیں. ہمارا کچرا اس کے گھر کے اندر جا رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں. ہمارا شور اسے سونے نہیں دے رہا, کوئی ٹینشن نہیں. ہم بعض اوقات بیچارہ آ کے کہتا بھی ہے بھائی اوپر آپ رہتے ہیں نیچے میں رہتا ہوں, آپ کے شور کی وجہ سے بچے نہیں سوتے, بھائی اپنا انتظام خود کرو, ہمارا اپنا گھر ہے, ہم جو چاہے کریں. نہیں, پڑوسی کے حقوق. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
पड़ोसियों के हुकूक बयान कर रहे थे। साहबा ने कहा हमें लगा इतने हुकूक बयान कर रहे हैं, विरासत में भी हिस्सा बयान कर देंगे, इतने हुकूक हैं। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम बुखारी ने यह हदीस नकल की है कि एक औरत के बारे में बताया कि हुजूर सारी रात इबादत करती है, रोजे रखती है, नेक है, सदका खैरात भी करती है, मगर उसकी जबान से पड़ोसी महफूज नहीं है, पड़ोसी तकलीफ में है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला खैर फीहा, इसमें कोई भलाई नहीं है, हिया मिन अहलिन नार, वो जहन्नमियों में से है। मेरी बहनें भी गौर से सुने, है नमाज पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, हज करने वालों, सदका देने वालों, सुनो, ये औरत भी सब करती थी। पड़ोसी मुतमईन नहीं थे, पड़ोसी इसकी जबान से तकलीफ में, आका फरमाया जहन्नमियों में से। एक औरत का जिक्र किया, हुजूर ज्यादा सदका खैरात नहीं करती, नफली इबादत भी नहीं करती, बस फर्ज पढ़ती है, मगर हुजूर उसकी और जो पड़ोसी है ना, वो पड़ोसी इससे खुश हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती है। इरशाद फरमाया मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नतियों में से है। हुकूकुल इबाद को समझे नहीं हमने कहा नमाजें ही पढ़नी है, रोजे ही रखने हैं। मैं खुदा ना खास्ता नहीं कह रहा नमाजें रोजे हज ना वो जरूरी है, मगर हुकूकुल इबाद भी जरूरी है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, मुसलमानों के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया ना कि वो हम में से नहीं, हमें उन तमाम चीज़ों से अपने आप को निकालना है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन पहले झगड़े वाले दो पड़ोसी होंगे। अब जरा समझिएगा, यानी क़यामत में सबसे पहले पड़ोसियों के झगड़े चुकाए जाएंगे। यानी हुकूकुल इबाद की जो कैटेगरी में पहले नंबर पर हिसाब होगा ना, यानी इबादतों में सबसे पहले किसका हिसाब होगा? नमाज का हिसाब होगा। और मामलात में सबसे पहले खूने नाहक का हिसाब होगा, माद अल्लाह अगर किसी ने किसी को कत्ल किया होगा। और हुकूकुल इबाद में, अदाए हुकूक में सबसे पहले पड़ोसियों का जवाब देना पड़ेगा, पड़ोसियों का हक अदा करना पड़ेगा। पड़ोसी अगर खड़ा हो गया अल्लाह की बारगाह में तो उसको जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है उसको नेकियां देनी पड़े या उसके गुनाह सर पर आ जाए। तो अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए। बयान के शुरू में मैंने आपको एक हिंट दे दी थी कि प्लीज ये लिस्ट डाउन कीजिए कि आका किन बातों में फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन कौन है, उस तरफ जाना शुरू कर दीजिए, वो काम करना शुरू कीजिए। और जिसमें फरमाया कि वो हम में से नहीं, वो काम छोड़ना शुरू कर दीजिए। बल्कि मैं साहिब खाना को एक मशवरा देता हूँ, जिनकी महफिल है, आपने माशाल्लाह लाखों रुपए खर्च किए हैं, एक खर्चा और कर लें, बहुत बड़ी नेकी है कि ये दोनों किताबें लीजिए और अपने सारे मेहमानों को घर पे भिजवा दीजिए। या आप बहुत बड़ी नेकी कमाएंगे, वो हम में से नहीं और बेहतर कौन। ये अगर घर वालों में सब ने बैठकर इसको पढ़ना शुरू कर दिया, अमल करना शुरू कर दिया, उन कामों को छोड़ना शुरू किया जो आका फरमाते हम में से, हम जाएंगे किधर यार? वो सोचे तो सही, अगर आका नहीं कह दिया हम में से नहीं तो कयामत के दिन शफाअत में किससे लूंगा? नबी पाक के सिवा हमारा है कौन? तो हमें वो काम छोड़ने होंगे। और अगर आका अलैहिस्सलाम के करीब होना है तो जिन बातों में नबी पाक ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है, तो वो काम करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम के पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले, आपको भी शामिल फरमा ले। अल्लाह उन सारे कामों से बचाए जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़ी है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं।